کسی نے ایک سوال کیا کہ یہ بات ہے کہ میرے بیٹے بہت پریشان کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ ہر حالت میں تکلیف دیتے ہیں، اتنی غلط بات کرتے ہیں میرے ساتھ، ماں نہیں ہونا اچھا مطلب ان کا یہ خیال ہے کہ اگر بیٹے نہ ہو تو بہرحال وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے جس طرح سے ان کو تکلیف دیتے ہیں، اور انہیں حرام موت مطلب وہ ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ جو تکلیف ان کی اولاد انہیں دیتی ہے کہ خودکشی کر لیں. اس طرح کافی طویل لمبا سوال ہے کہ ان کی تکلیف کی وجہ سے اولاد کی وہ خودکشی کرنے کا خیال ان کے ذہن میں آتا ہے کہ بچے اتنی تکلیف دیتے ہیں میں کیا کروں، اس لیے کہ دنیا تو عذاب میں گزر رہی لیکن خودکشی بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ آخرت بھی برباد ہو جائیں گی. ایسے معاملات میں ہم کیا کریں؟ بہرحال میں بس یہ کر سکتا ہوں کہ ایسی اولاد کو نصیحت کر سکتے ہیں ہم کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے. دیکھیے میں بہت سادہ سا نمونہ اور مثال دوں گا. وقت بہت جلدی گھوم کر آتا ہے، وقت بہت جلدی گھوم کر آتا ہے. جس پوزیشن میں آج وہ ماں ہے جو اولاد سے پریشان ہے، میں کہتا ہوں ایسے وقت گزریں گا اور چند سالوں میں وہ آدمی اسی پوزیشن پہ آ کر کھڑا ہوں گا جہاں ایک زمانے میں اس کے والدین تھے. یہ زمانہ کتنے جلدی کروٹ لیتا ہے تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا آپ کو خالی تھوڑی دیر کے لیے کہوں گا ذہن پہ تھوڑا سا زور ڈالیے اور زندگی کا پہلا واقعہ یاد کیجیے جو آپ کو یاد آتا ہو. اپنی عمر کا سب سے پہلا واقعہ جو بھی آپ کو ذہن میں ہو، 2 سال کا واقعہ، 2.5 سال کا واقعہ، 3 سال کا واقعہ، 4 سال کا واقعہ، جب آپ 4 سال کے تھے، 5، جو پہلا واقعہ اپنی زندگی کا آتا ہے وہ تصور کیجیے. اس واقعے کو تھوڑا سا اپنے سامنے لائیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچھا برا، ایکسیڈنٹ کا، فلاں فلاں. اس واقعے کو اپنے ذہن میں لا کر اس واقعے سے آج کی تاریخ کو ناپیے، کتنے دن گزرے ہیں. سب کہیں گے ایسا لگتا ہے کل ہی کا واقعہ تھا، ہے نا؟ ایسے لگتا ہے ارے ابھی ہوا تھا، میں ایک بار گر گیا تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، بازو والا گھر گر گیا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، فلاں ہو گیا تھا، والد کا انتقال ہوا تھا، والدہ بیمار ہو گئی. کچھ نہ کچھ سب کو یاد آتا ہے. اس پہلے واقعے سے، اس زندگی کے پہلے واقعے سے عمر کے آج کی عمر لگائیے، کتنے دن گزارے لگتا ہے آپ کو؟ ایسا لگتا ہے ارے یہ تو ایسا لگا اوراق پلٹے بس 20، کسی کو لگا 30 سال، کسی کو عمر 60 ہوگی تو اس کو اگر یاد آ رہا ہوگا 5 سال کا ہو تو 55 سال، کسی کو 80 سال کے واقعات یاد آ رہے ہوں گے نا. اس واقعے سے دیکھیے تو ایسے ہی عمر اتنی جلدی گزریں گی اور اس مقام پر آگے آدمی کھڑا ہو جائے گا جس مقام پہ آج یہ والدہ ہے یا وہ والد ہے جس کو بچے اتنا تنگ کر رہے ہیں. پھر تب انسان پچھتاتا ہے کاش کہ میرے والدین زندہ ہوتے تو آج ان سے معافی مانگ لیتا جو میں نے کیا. لیکن جب تک وقت چلا جاتا ہے تو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے، کچھ عمر ایسی ہوتی ہے جب انسان سمجھ نہیں پاتا ہے یا اس کو کوئی سمجھاتا نہیں ہے. تو ہم تھوڑا سا اس معاملے میں والدین کے محتاط ہو کر رہے، ان کے ساتھ کوئی چھڑکھانی نہ ہو ہماری زندگی میں. چاہے یہ جو بھی ہم سے کرے، چاہے یہ جو سلوک کرے، چاہے جتنا بدتر ہو، چاہے یہ جو اذیت دے، چاہے یہ ہمیں مارے، چاہے ہمیں قتل کر دے، میں جواب نہیں دوں گا ان کو. یہ میرا اصول ہوگا. اس لیے کہ بہت جلدی زمانہ پلٹ کر آئے گا اور یہ کیفیت میں وہ اولاد بھی آنے والی جو اولاد والدین کو تنگ کر رہی ہے، چاہے وہ ضد کے طور پر، چاہے چیزوں کی مانگ کر، چاہے ڈانٹ ڈپٹ کر کے، چاہے جھڑکیاں دیکھ کر، چاہے اپنی ضدیں منا کر، چاہے اپنی پسند کی چیز ہونے کے لیے وہ دعویٰ کرے اور والدین کو جھڑکائے، یا لڑکیوں کو بھاگ کر اپنے نکاح کرنا والدین. یہ تمام لوگ یاد رکھے وقت اتنے جلدی پلٹ کر آئیں گا جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک مثال دیتا ہوں میں ایک نوجوان کی. وہ نوجوان نے یہ ارادہ کیا کہ کسی لڑکی کو بھاگ کر نکاح کر لے. یہ وہ زمانہ تھا جب گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی. اس نے ایک گھوڑا خریدا، ادھار لیا، ایک گھوڑا کرائے سے لیا. بات طے ہوئی کہ رات میں ہم بھاگ جائیں گے دونوں نکل کر. عشق مزاجی لوگ بہت کرتے ہیں، ان کے لیے نمونہ ہے، اس میں عبرت ہے. اس میں کوئی واقعہ میں نہیں جانتا، حقیقت ہے نہیں، لیکن اچھی مثال ہے سمجھنے کے لیے. تو اس شخص نے گھوڑی لی، خریدنے گیا تو کہا گھوڑی ہے بیچنے کے لیے، تو کہا دے دو اب جو بھی ہے، اس لیے کہ بات طے ہوگی کہ مجھے لڑکی کو لے کر بھاگنا ہے. جب اس نے گھوڑی لی تو اس گھوڑے والے نے کہا دیکھو یہ گھوڑی کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی نانی پانی سے ڈرتی تھی تو اس کی ماں پانی سے ڈرتی ہے. جو لوگ جانور پالتے ہیں انہیں معلوم جانور میں ٹریٹس کس طرح سے ایک جانور کی نسل کی خصوصیتیں دوسرے میں اور خامیاں دوسروں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو کہا اس کی نانی ڈرتی تھی تو اس کی ماں ڈرتی تھی تو یہ بھی ڈرتی ہے، تو پانی سے بچانا بس، باقی کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک. اس نے اس لڑکی کو لیا اور راتوں رات بھاگ گئے. ایک طویل سفر کے بعد ہوا یہ کہ ایک ندی آ گئی اور وہ گھوڑی اندر اترتی نہیں، اس لیے کہ اس کو پانی سے ڈر لگتا ہے. اس کو لگا تھا کوئی بیچ میں نالا آئے گا ہی نہیں، میں آرام سے سفر کر کے لے کے بھاگ جاؤں. جب گھوڑی نہیں چلی تو اس نے کہا کہ میرا سفر کا ارادہ ملتوی، میں تمہیں اپنے گھر چھوڑ دوں گا. اس خاتون نے کہا اپنا تو ارادہ بھاگنے کا تھا، پھر کیوں آپ ترک کریں؟ کہا بس واپس چلو. وہ گھر لے جا کر اس خاتون کو چھوڑ دیا، خاموشی میں گھوڑا واپس دے دیا. جب اس سے پوچھا گیا بھائی جن لوگوں کو معلوم تھا یہ بھاگنے کا ارادہ کر چکے پلاننگ، بھائی کیوں نہیں بھاگے؟ تو کہا وہ گھوڑی جب میں نے لیا تھا
تو اس گھوڑی والے نے کہا اس کی نانی پانی سے ڈری تھی تو اس کی ماں ڈرتی تھی تو یہ ڈرتی ہے. میں نے یہ سوچا آج اس کو لے کے بھاگ رہا ہوں, کل میری بیٹی بھاگیں گی, پھر اس کی بیٹی بھاگ جائیں گی, تو احتیاط ضروری ہے. یہی ہوتا ہے, یہ فطری چیز ہے. تو آج میں نافرمان اپنے والدین کا, کر میری اولاد ہوں گی, پھر اس کی اولاد ہوں گی, پھر اس کی اولاد ہوں گی, سلسلہ چھوٹنے والا نہیں. یاد رکھیے. تو وہ بچے, وہ لوگ چاہے عمر میں زیادہ ہو عمر میں کم ہو, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, والدین ہمیشہ اطاعت کرے, فرمانبرداری کرے, اور اپنے آپ کو ہوشیار نہ سمجھیں ان سے کبھی بھی, اس لیے کہ یہ چاہے جتنے بھی دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہ کر پاتے ہو, ان کے تجربات ہم سے کہیں گنا زیادہ اچھے ہوتے ہیں, ان کے تجربات ہمیں فائدہ ہی دیتے ہیں. یاد رکھیے. اور والدین جو ہے یہ ایک نعمت ہے. یاد رکھیے الحمدللہ اب تک اس امت کی خصوصیت رہی ہے کہ اپنے والدین کی امت خدمت کرتے آئی ہے. یاد رکھیے آج بھی ان کی خصوصیت ہے. اسی لیے الحمدللہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ بڑے شہروں کو چھوڑ کر آج بھی کسی بوڑھا گھر یا اولڈ ایج میں مسلمان نہیں ملتا ہے. ایک خاتون سے ایک مرتبہ ایک دعوتی سلسلے میں بات ہوئی, وہ غیر مسلم ہے اور ایک اولڈ ایج ہوم چلاتی ہے اورنگ آباد میں پیٹھن روڈ پر. ان سے ملاقات ہوئی ایک دعوتی سلسلے میں, تو ان سے جب اسلام کی بات کی گئی تو کہا مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتائش مت, آپ کوئی ضرورت نہیں مجھے بتانے کی, میرے کو سب معلوم ہے. ہم نے کہا کیا معلوم ہے تم کو؟ کہا بہت تفصیلات تو نہیں معلوم, لیکن جو قوم اپنے ماں باپ کو لا کر اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑتی وہ قوم کبھی بھی بری نہیں ہو سکتی. تمہیں کو معلوم تم اچھے لوگ ہیں, مجھے ایکسپلین مت کرو. ہے ایسے آج بھی کہ لوگ نہیں ہیں, سوائے چند علاقوں کو چھوڑ کر باقی لوگ آج بھی ہے, چاہے سماج کا پریشر بولیے, ماحول ان کو دباتا ہے کہ لوگ کیا بولیں گے, جو بھی بولیے بہرحال چھوڑتے نہیں ہیں. یہ ایک بڑی بات ہے. لیکن ساتھ رہنے کا معنی یہ بھی تو نہیں کہ آپ ان کو اذیت دے کر رہیں, کہ انسان اس حد تک چلے جائے کہ خودکشی کا ہو. اور ہو سکتا ہے یہ ماں جو جانتی ہو خودکشی حرام ہے, اپنے احساسات پر کنٹرول رکھتی ہو, شاید بچ جائے. ہو سکتا ہے ہم جب اس عمر میں پہنچے بری موت مر جائے کہ خودکشی کر لے گی, تو وہ ٹینشن اس دور میں ہم برداشت نہ کر پائے جو اس ماں نے تکلیف برداشت ہوتا ہے نا. یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اگر ہم کمزور عقیدے کے نکلے اور اگر وہ تکلیف ہماری اولاد نے دی اور یہ دور ہمارے ساتھ آیا تو بہت برا انجام ہوگا پھر تو ہمارا. اور والدین کے جو نافرمان ہوتے ہیں دنیا ان کی بہت بدترین ہوتی ہے. یاد رکھیے آخرت بھی ان کی بری ہوتی ہے. اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں, جو بھی اپنے والدین کا فرمانبردار ہے کہیں نہ کہیں اللہ اس کو فائدہ ہی دیتا ہے. اس کی مثالیں ہزاروں ہزار ہیں کہ ماں باپ کی نیکی آ گئی, ماں باپ کا سلوک آ گیا. وہ لوگ بولتے بھی ہے جب کچھ اچھا ہوگا کہ تیرا کچھ نہ کچھ نیکی آ گئی. تو سب سے عظیم نیکی جو انسان کرتا ہے رب کے بعد, اس کے رسول کی اطاعت کے بعد, تو والدین کی فرمانبرداری ہے. یہی ہوتی ہے جو آتی ہے آڑ, یہی وجہ بنتی ہے. اور انہی کی دعائیں ہوتی ہے جو بعد میں ہمارے لیے بہت سارے فائدے دیتی ہے. انہی کی اطاعت ہوتی ہے جو اللہ رب العزت دنیا میں بہت سے فائدے دیتا ہے. تو لہٰذا ان کی نافرمانی بہت سنگین جرم ہے, یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. لہٰذا بچے اس کو خاص طور سے سمجھے. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے کہ میں تابعین, صحابہ, تابعین, سلف صالحین سے دور نافرمان اولاد کی. لیکن جدید دور میں نافرمان اولادوں کی کئی مثال لوگوں نے لکھی ہے, لیکن چونکہ روایتوں کی سندیں نہیں ہوتی ہے اس لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں. ورنہ پھر قصے واقعات تو بہت ہوتے ہیں جو جا بجا لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں نافرمان کے ساتھ یہ ہوا, فلاں نافرمان کے ساتھ یہ ہوا. تو میں بھی یہ تاکید کروں گا قطعاً کوشش نہ کرے, وقت بہت جلدی لوٹ کر آئیں گا. وہ باری میری بھی آئیں گی, وہ باری آپ کی بھی آئیں گی. وہ سلوک میرے ساتھ بھی ہوں گا, وہ سلوک آپ کے ساتھ بھی ہوں گا. جو ہم نے کیا تھا وہ ہمارے ساتھ آئیں گا. سیدھی سی مثال ہے, جو بوتے ہیں وہی پاتے ہیں, ہے نا. انسان جو لگائیں گا وہی ملتا ہے. کانٹے دار درخت لگائیں گا کانٹے کی پھل ہی لگیں گے, اچھے درخت لگائیں گا اچھے پھل کی امید کی جائیں گی. تو والدین سے اچھا سلوک کیجیے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد ان کا مقام ہے, تو ظاہر سی بات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے بعد ان کی نافرمانی کی شدت ہے. شرک کے بعد رسول اللہ نے اس حدیث میں کہا کہ حقوق الوالدین اکبر الکبائر, کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ والدین کی نافرمانی دوسرے نمبر پہ گنوایا. تو یہ بہت عظیم شخصیات ہیں. میں تاکید کروں گا نوجوانوں سے, چھوٹے چھوٹے مسائل, چھوٹی چھوٹی باتیں, تھوڑے بہت پیسے, اپنی پسند, اپنی چیزوں کے لیے والدین کو نافرمان نہ کرے. جب ان کی فرمانبرداری کرو گے تو دیکھو گے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں تم نقصان سمجھتے تھے وہاں فائدے نظر آئیں گے, جہاں فائدے سمجھتے تھے وہاں نقصان, اور کہیں گے الحمدللہ ان کی وجہ سے میں آج بچ گیا. ان کے تجربات بہت کام کے ہوتے ہیں, ان کی نصیحتیں ہمارے لیے فائدے مند ہوتی ہے. وہ یہ جو بھی زمانہ گزارے ہو, جس بھی عمر میں رہو, ان کے اصول سنہرے ہوتے ہیں. اسی لیے شریعت میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا رسپیکٹیبل جو ہے عزت یاب ہوتا ہے. اس لیے کہ اولڈ از گولڈ والا معاملہ ہے. یہ کندن بن جاتے ہیں, یہ سونا بن جاتے ہیں ان کے تجربات ہمارے لیے. اور بوڑھے لوگوں سے بھی, عمر رسیدہ لوگوں سے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں تقریروں میں کہ آپ کے ایکسپیرینسز کو دبائیے مت, نوجوانوں کو دیجیے, اس پیڑھی کو ٹرانسفر کیجیے تاکہ یہ بھی ان چیزوں کو سیکھے. اور ایسے نوجوانوں سے جو نافرمانی کرتے ہیں بالخصوص تاکید کروں گا, زمانہ بہت بعید نہیں ہے. میری آج کی تقریر اور 10 سال بعد ہو سکتا ہے آپ پھر یاد کریں گے کہ جب میں اپنی اصلاح کر لیتا کاش تو مجھے فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ تب بھی میں اصلاح نہ کر سکا, اور آج میرے ساتھ دیکھو میری اولاد وہی سلوک, وہی نافرمانی, وہی جو جھڑکنا, وہی گالی دینا, ہو سکتا ہے اس سے آگے بھی بڑھ جائے لوگ.
بچے میرے مجھ سے آگے بھی بڑھ جائے کہ میں نے اسے اتنی تکلیف پہنچائی تھی، یہ ان سے بھی زیادہ کرے. جس نے یہ کر دیا ہو، والدین نصیب ہو جائے، معافی مانگ لے، معافی مانگ لے، معاملہ سیدھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کتنے ہی سخت قسم کے والدین ہوں گے، اپنی اولاد کو معاف نہ کرے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ معاف کر دیں گے آپ کو، ہو سکتا ہے بہت سی مطلب ہم معاف نہ کریں، لیکن وہ ضرور ہم کو معاف کریں گے ان معاملے میں. جائیے معافی مانگ لیجیے، معاملہ ختم ہوا، اپنا سکو اگلا بدل دیجیے. اگر ہم چاہتے یہ دنیا اچھی ہو، اگر ہم چاہتے آخرت اچھی ہو، اگر برباد کرنا ہے تو پھر ہے یہ موجود، یہی جنت ہے، یہی انسان کے لیے بہرحال جہنم بن سکتے ہیں.